ہمارے یہاں بھی اصول یہ ہے کہ شریعت کو نہیں دیکھتے کہ کوئی بندہ شریعت کی پیروی کر رہا ہے یا نہیں، وہ شرع کے حساب سے باشرع ہے یا نہیں۔ ہم اوٹ پٹانگ معاملات دیکھتے ہیں اور وہ دیکھ کے مرید بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ خالق کائنات کی رضا حاصل کرنے کے بے شمار طریقے ہیں، اور بندہ مومن کی زندگی کا جو سب سے پہلا مقصد، اولین ترجیح جس مقصد کے لیے ہونی چاہیے، انسان کی فرسٹ پریارٹی جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، اپنے رب کی رضا حاصل کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس کو حاصل کرنے کے کئی راستے ہیں، لیکن سب سے آسان ترین جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ کے حبیب کی سنتوں کی پیروی کرے۔ اتباع مصطفیٰ معرفت خداوندی کا سب سے آسان اور نزدیک راستہ ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو فاتبعونی، تم میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اگر تم ایسا کرو گے یعنی اللہ کے حبیب کی پیروی کرو گے، یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور ہے اور بڑا ہی رحیم ہے۔ تو اتباع سنت کے حوالے سے کہ سنت کی جو پیروی ہے یہ خاص طریقہ ہے خالق کائنات کی رضا حاصل کرنے کا۔ لیکن آج اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حضرات سنت مصطفیٰ کو چھوڑ کے رنگ برنگ کے لباس پہن کے کوئی کشف قلوب کا عمل کر رہا ہے، کوئی کشف قبور کا عمل کر رہا ہے، اور کوئی تسخیر کا عمل کر رہا ہے۔ ایسا عمل کرنے سے کشف قلوب تو شاید مل جائے، کشف قبور کا علم تو انہیں حاصل ہو جائے، لوگ ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں، تسخیر کا عمل انہیں مل جائے، لیکن سنت مصطفیٰ کی پامالی کی وجہ سے آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ حبیب خدا کی سنت کو انہوں نے ترک کر دیا ہے۔ دوسری طرف اگر یہ جو ساری چیزیں ہیں جو آج کل کے دور میں ہیں، ساتھ ایک اضافہ رانگلے جو ڈنڈا ہے اس کا بھی ہوتا ہے، ان کو چھوڑ کے اگر انسان صرف محبوب خدا کی سنت کی اتباع کرتا ہے۔ اللہ کے ایک ولی تھا، کوئی مرید سے ملنے کے لیے آیا تو ایک لمبا عرصہ 1 سال اس نے گزارا اپنے شیخ کی معیت میں۔ تو 1 سال گزارنے کے بعد جب واپس جانے لگا تو اس نے کہا کہ میں تو بڑا ارادہ لے کے آیا تھا کہ یہاں مجھے بڑی چیزیں ملیں گی، لیکن افسوس مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ 1 سال کا عرصہ رہا ہوں۔ پیر صاحب نے پوچھا، بھئی تجھے کس چیز کی طلب تھی، کس چیز کی نظر کے لیے تو آیا تھا؟ تو مرید کہتا ہے میں آیا تھا کہ یہاں پہ بڑی کرامات مجھے نظر آئیں گی، پیر صاحب ہوا میں اڑتے نظر آئیں گے، ایسے خلاف عادت واقعہ مجھے دیکھنے کو ملیں گے کہ جو کہیں اور مجھے نظر نہیں آتے، جو کہ میں نے سال میں ایک بھی نہیں دیکھا، اس لیے جا رہا ہوں یہاں سے، میں نا امید ہو کے جا رہا ہوں۔ تو پیر صاحب نے ایک سوال اس سے کیا، کہا کہ 1 سال تو نے گزارا ہے، مجھے یہ تو بتا کہ اس سال کے اندر کوئی میرا کام جو خلاف شریعت تو نے دیکھا ہو، خلاف سنت تو نے دیکھا ہو، کوئی ایسا کام تیری نظروں میں ہے جو خلاف سنت ہو، جو شریعت کے خلاف ہو؟ تو آگے سے وہ مرید جواب دیتا ہے کہ نہیں، خلاف سنت تو میں نے آپ کا ایک کام بھی 1 سال کے اندر نہیں دیکھا۔ کہا کہ اگر خلاف سنت کام تو نے کوئی نہیں نہ دیکھا تو اس سے بڑھ کر اور کرامت میری نگاہوں میں کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سنت کی کوئی پیروی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اوٹ پٹانگ کام کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے، گالیاں دے رہا ہے، جس کو اللہ کے حبیب نے فاسق کی نشانی کہا ہے کہ جو گالیاں دیتا ہے وہ فاسق ہے، جس کی زبان صاف نہیں وہ فاسق ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ تو اس پیر صاحب نے کہا کہ اگر 1 سال کے اندر تو نے مجھے خلاف شرع کام کرتے ہوئے نہیں نہ دیکھا تو یہ کرامت سے اوپر ہے، شریعت کی پابندی کرنا۔ تو ہمارے ہاں بھی اصول یہ ہے کہ شریعت کو نہیں دیکھتے کہ کوئی بندہ شریعت کی پیروی کر رہا ہے یا نہیں، وہ شرع کے حساب سے باشرع ہے یا نہیں۔ ہم اوٹ پٹانگ معاملات دیکھتے ہیں اور وہ دیکھ کے مرید بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ بہت پہنچی ہوئی سرکار۔